राधा तो नाच रही है पर नोमन तेल के बगैर नाच रही है। इन्होंने अपना आखिरी पत्ता कासिम और सुलेमान की सूरत में बरतानिया से भेजा था कि मेरे यहूदी बचे जाएंगे, और जाके जनाब वहाँ पर जब कैंपेन करेंगे स्काई न्यूज़, इंडिपेंडेंट, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम, जनाब फला ये सारे इंटरव्यू लेंगे उससे, लेकिन एक अदारे ने भी, सहाफ़ती इदारे ने लिफ्ट नहीं कराई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीश फातिमा। 5 अगस्त में चंद रोज़ बाकी हैं। बकौल पीटीआई उनकी तहरीक जो है 5 अगस्त तक उरूज पर होगी, लेकिन कोई तहरीक का मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। इसका खुद एतराज़ या गिला बानी खुद अपने रहनुमाओं से भी कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि एक तरफ तहरीक है, दूसरी तरफ 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनकी सज़ाओं का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो क्या तहरीक ज़ोर पकड़ेगी, कोई मोमेंटम बरकरार हो पाएगा, या नौ मन तेल होगा, ना ही राधा नाचेगी? इन बीट्स पर बात करते हैं। स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिशियन फयाजुल हसन चौहान साहब। बहुत शुक्रिया चौहान साहब ज्वाइन करने का। ये क्या मामला है? 5 अगस्त तो बस चंद रोज़ बाकी हैं। तहरीक इनकी कोई मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। कन्वेंशंस तक तो बात ठीक है, क्या तहरीक हो भी पाएगी या कुछ मामला आप भी नहीं देख रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राधा तो नाच रही है पर नोमन तेल के बगैर नाच रही है। बात तो ठीक कर रहे हैं आप। अच्छा जी, सूरत हाल ये है, इन्होंने अपना आखिरी पत्ता कासिम और सुलेमान की सूरत में बरतानिया से भेजा था। इनके जहन में ये था जमाइमा के और जैक गोल्डस्मिथ के कि मेरे यहूदी बचे जाएंगे, और जाके जनाब वहाँ पर जब कैंपेन करेंगे तो जितने यहूदी अदारे हैं ना, सहूनी अदारे, आपकी जनाब फॉक्स न्यूज़, CNN, स्काई न्यूज़, इंडिपेंडेंट, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम, जनाब फला ये सारे इंटरव्यू लेंगे उससे। तय ये हुआ था कि सारे उनसे इंटरव्यूज़ लेंगे, उनके इंटरव्यूज़ जनाब ब्रॉडकास्ट होंगे, छपेंगे, एक मोमेंटम बनेगा, और फिर मेन जो आपका इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी की लीडरशिप है, उधर से मुलाकातें होते होते और फिर हाई लेवल की, और फिर सबसे हाई लेवल के डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात तय होगी। ये पूरा एक इनका प्लान था। फिर वहाँ से यहाँ के जो इनके यूथिये थे और अलीमा बाजी, और इनकी डिमांड ये थी कि ये दोनों फिर वहाँ से कुछ 4, 6, 8, 10 सेनेटर लेके सहूनी लॉबी के, हुकूमती लॉबी के, ये वहाँ से मूव करके पाकिस्तान आए 5 अगस्त से पहले। ठीक है। मैंने आज से 15 दिन पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी और आपकी सोशल मीडिया और यहाँ पे आज़ाद डिजिटल में बता दिया था कि भाई ना नोमन तेल ते ना राधा नाचे। जमाइमा ने सख्ती से डांट दिया बच्चों को भी, और यहाँ के अलीमा बाजी को भी और सुलेमान अकरम बाजे को भी। शट अप कॉल दे दी कि हु द हेल आर यू, तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को पाकिस्तान लाने और तहरीक के अंदर शामिल होने का जनाब ऐलान करने वाले। तो जनाब एक तो ये नाकामी हुई कि उधर वो रिजल्ट नहीं आए, अमेरिका के अंदर किसी ने घास नहीं डाला, टके टोकरे के नहीं रहे जनाब कासिम और सुलेमान वहां पे। अपनी तरफ से समझ बैठे थे कि CNN का इंटरव्यू होगा, आपका फॉक्स न्यूज़ का होगा, आपका स्काई न्यूज़ का होगा, आपका फला होगा, वो छपेंगे, फिर उसको पूरी दुनिया में वायरल करेंगे, फिर पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे सारा दिन सुबह दोपहर शाम ठक जनाब उसको चलाएंगे। लेकिन एक अदारे ने भी, सहाफ़ती इदारे ने लिफ्ट नहीं कराई, ना किसी डेमोक्रेट्स में से, ना किसी रिपब्लिकन पार्टी में से, ना हुकूमत, ना हस्ब इख्तिलाफ, किसी ने अपोजिशन और हुकूमत में से किसी बंदे ने उसको मुलाकात करना गवारा नहीं किया। वो सहूनी ताकतों के वो वेले कुछ लोग जो ना, कुछ उसमें से सेनेटर्स हैं, कुछ कांग्रेसमैन हैं, जो सारा दिन वेले जनाब कुछ पैसे लेके, और जनाब जो शराब खानों में, पिप खानों में और जनाब होटलों में बैठ के जनाब सिर्फ खाने की एक उसके ऊपर ही जनाब अपना टाइम देने को तैयार होते हैं। उन्होंने कोई एक आध मुलाकात की, उसमें भी सुअर का गोश्त खाते हुए जनाब सारे का सारा से कहते हैं ना कि अज़ाब इलाही अपने ऊपर गिराया, और इसकी जो थोड़ी बहुत ही इज्जत एहतराम रह गया था बानी तहरीक इंसाफ का, वो भी खाक में मिला दिया। अब सूरत हाल ये है कि उधर से हुआ काम खराब। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे इन्होंने कहा था, और बानी तहरीक इंसाफ का ज़हन ये था, और जो अजीत डोल की तरफ से और इंडियन रॉ की तरफ से जो इनको स्ट्रेटजी दी गई थी, वो ये थी कि तुम 26 नवंबर की तरह 9 मई की तरह अटैक करो इस्लामाबाद के ऊपर।
تو بھائی جان اٹیک کہاں سے ہوگا؟ ان کی تو بری حالت ہوئی ہے، ان کی تو حالات یہ ہے کہ جناب دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا. ان کا ہر لیڈر، انہوں نے تمام اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے بھی اپنی کمٹمنٹس رکھی ہوئی ہیں اور بانی تحریک انصاف کو بھی بیوقوف بنایا ہوا ہے. اور اتنے پرچے ہو چکے ہیں کہ یہ کہتے ہیں یار ہمیں تو دہشت گرد بنا دیا ہے، ہمیں تو لاکھا ڈاکو اور سیرو گجر بنا دیا انہوں نے، پھولن دیوی بنا دیا ہے. ہم تو سیاسی کارکن بننے آئے تھے، لیکن ان کو تھوڑا دیر سے سمجھ آیا. یہ 2 سال کی پیداوار ہیں یہ سارے لیڈر، لیکن اب ان کو سمجھ آ گئی. دیر آئے درست آئے. اب کیا ہوا؟ انہوں نے مل کے پلان بنایا اور آج سے جو 4 دن پہلے انہوں نے اعلان کیا نا کہ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے 5 اگست کو اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر کبوتر اڑا کے اور غبارے اڑا کے جناب ہم احتجاج کریں گے. لکھ دی لعنت تاڑے تھے. کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا اور پلاسٹک کا جانا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو یہ جس دن انہوں نے اعلان کیا تھا نا آج سے 4 دن پہلے کہ ہم اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں کریں گے، اسلام آباد کی طرف آنے کا ہمارا کوئی پلان نہیں ہے، تو بھائی اس دن ہی آپ کو چیز کلیئر ہو گئی تھی کہ ٹائیں فش، چھس پھس ٹھس. اب کوئی تحریک وحریک والی کہانی نہیں ہے. اب ان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہی ان کی اتنی مارا ماری آپس میں اختلاف بڑھ چکے ہیں، نفرتیں بڑھ چکی ہیں. عوام کی نفرت تو ان سے ہے ہی ہے کہ ڈلیور کچھ نہیں کیا، لیکن اب آپس میں ان کی اتنی نفرت ہے کہ کوئی ایم پی اے ایم این اے 40 بندے اپنے حلقے سے لے کے نہیں نکل سکتا اس وقت. چاہے آپ اس کو 40 لاکھ روپے دے دیں ٹرانسپورٹیشن کے لیے اور لاجسٹک کے لیے، وہ 40 بندے نہیں نکال سکتا. تو تحریک تو اب بھول جائے. اچھا، تو پھر تحریک ایسے میں کامیاب نہیں ہے، مذاکرات بھی انہوں نے بند کر دیے ہیں. جتنی پاکستان تحریک انصاف اندر سے فریکچرڈ ہے، جتنی ڈویژنس کا شکار ہے، تو اس سے تو مزید ارریلیونٹ ہوگی اور حکومت مزید اسٹرینتھن ہوگی. تو یہ پاکستان حالات و واقعات، نظائر اور کرائم، یہ میرا ایک بڑا ٹپیکل ایک جناب فکرہ ہے، الفاظ ہیں. حالات و واقعات اور نظائر و کرائم یہ بتا رہے ہیں کہ گنڈا پور کی چھٹی ہو رہی ہے. اچھا. اور طاقت کے جتنے مراکز اور سرکل ہے نا، وہاں پر یہ بات پچھلے 4-5 دن سے ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ 14 اگست سے پہلے ان کا 15 اگست ہو جائے گا. اچھا. ہاں، یوم انڈیا جو ہے نا 15 اگست، تو اسی لیے ریاست کو آنکھیں بھی دکھا رہے ہیں. سنا نا، 15 اگست ان کا یوم آزادی ہے. تو کیونکہ یہ پوری تحریک جو ہے نا اسی اجیت دیول کے اشاروں پہ چلتی ہے، تو ان کی جناب یوم آزادی 15 اگست تک ہو جائے گا. وجہ علی امین گنڈا پور، اس سے کوئی پوچھے کہ اٹھو، تم نے پورے کا پورا کے پی کے باربیرین سوسائٹی بنا دیا ہے. آج آدھا کے پی کے ہے جہاں پر ریاست کی اور خصوصاً کے پی کے حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آدھے اضلاع ہے جہاں پہ کوئی رٹ نہیں ہے. پری پلانڈ انہوں نے بیرونی اشاروں پہ اجیت دیول نیٹ ورک اور اجیت دیول کی جناب پوری اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے کے پی کے اندر عجیب و غریب لا لیسنس بنا دی. علی امین گنڈا پور سمیت آپ کے 20 وزراء اور پی ٹی آئی کی صوبائی لیڈرشپ وہ طالبان کو بھتا دیتی ہے. یہ بھی سن لیں، وہ طالبان کو منتلی بھتا دیتی ہے. ایسے عالم میں جب تم نے پورے کے پورے کے پی کے کا 12 سال میں جنازہ نکال دیا، اور خصوصاً پچھلے 1.5 سالوں میں تم جناب ریاست کو آنکھیں دکھاتے ہو کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ڈرونز نہیں استعمال کرنے دیں گے. تمہارے ہاتھوں کی لگائی ہوئی ریاست دانتوں سے کھولنے لگی ہوئی ہے. ہر روز کوئی میجر، کوئی کرنل، کوئی کیپٹن، کوئی سیکنڈ لیفٹیننٹ، کوئی لیفٹیننٹ، کوئی سپاہی، کوئی حوالدار اپنی سونی دھرتی کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر رہے ہیں. تم اٹھو آ کے پھر کہتے ہو تمہاری وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے. پہلے تمہارا باپ قیدی نمبر 420 امت مسلمہ کا عظیم نوسر باز پہلے ان ساروں کو 50,000 اپنے بقول ان طالبان کو لے کے آیا، اور جسٹیفیکیشن کیا دیتا ہے پریس کانفرنس کر کے 2021 میں، ہم نہ لے کر آتے تو کیا کرتے. افغانستان ان 50,000 بندوں کو رکھنے کو راضی نہیں تھا. اور عقل کے اندھے ہم 40 سال سے
ان کے 50 لاکھ بندوں کو 1 کروڑ بندوں کو رکھے ہوئے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ان کا کھانا پینا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا جاگنا پڑھنا لکھنا باقی لفاظ میں کہہ نہیں سکتا, ہر چیز ان کی حکومت پاکستان. وہ ہم اگر کر سکتے ہیں, تمہاری زبان میں جناب کیا گنگنیاں تھی کہ تم ان کو کہو کہ یار یہ 50,000 بندہ ہے, تم سنبھالو, تمہارا کام جانے. ہم نے ان کو نکال کے پرے کیا, لیکن ایجنڈا تھا عالمی اسٹیبلشمنٹ کا, اور جس کا فرنٹ فٹ پہ جناب اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہے انڈین را اجیت دول, جس کی ڈیوٹی ہے. اس ایجنڈے کے تحت جناب ان کا کنیکشن تھا, اور انہوں نے جناب صہیونی طاقتوں کی اور انڈیا کی پوری پالیسی کے تحت جناب یہ بندے لائے. تمہارا وہ سیاسی باپ اور تمہارا کلٹ اور وہ اس پاکستان کی سیاست کا دجال, وہ پہلے بندے لائے, پورے ملک کی جناب ماحول کو خراب کرے, کے پی کے کا بیڑا غرق کرے. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کی ریاست, ریاستی ادارے, سیکورٹی فورسز جب کوئی کارروائی کرے تو تم اپنی حکومت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں منع کرو کہ تم جناب ڈرون اٹیکس نہیں, ڈرون استعمال نہیں کرو گے, تم فلاں ویپن استعمال نہیں کرو گے, تم فلاں اکوپمنٹ استعمال نہیں کرو گے, تم فلاں پیریفرلز استعمال نہیں کرو گے. اور دوسری طرف وہی دہشت گرد ریگولر ڈرونز استعمال کر کے پاک فوج کے جوانوں کو اور افسروں کو شہید کر رہے ہیں. انہیں اجازت ہے. تم کس بات کی حکومت کر رہے ہو کے پی کے میں؟ پہلی بات تو یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بھی اور بینگ اے پاکستانی 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے آبجیکشنیبل ہے اس کا یہ ایٹیٹیوڈ. بالکل. دوسری چیز, ٹھیک ہو گیا, تم کہتے ہو جناب ہم ریاست کے اندر اور کے پی کے اندر آپریشن نہیں ہونے دیں گے, تو تم یہ چاہتے ہو کہ پورے کا پورا کے پی کے شمال جنوب مشرق مغرب سارے کا سارا جناب تمہارے جناب سیاسی باپ قیدی نمبر 420 کے جو جناب فیورٹ لوگ ہیں طالبان ٹی ٹی پی ان کے حوالے کر دیں؟ تو یہ ٹوٹلی ناکام اور نامراد ہو گئی ہے اس کی حکومت. اور میری شنید یہ ہے, حالات و واقعات نظائر اور قرائن یہ بتاتے ہیں کہ اگست کے مہینے میں اس کی چھٹی ہے. اگست کے مہینے میں ٹھیک ہے فارورڈ بلاک بنے گا, اس کے ساتھ آپ کی پوری اپوزیشن ہوگی, اور لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب یا کسی اور پارٹی کا, نون لیگ کا کوئی نہ کوئی بندہ وہ آئے گا, یا ان کے میں سے پی ٹی آئی میں سے کوئی بندہ آئے گا, وہ آ کے ٹیک اوور کر لے گا. اور یہ وقت کی ضرورت بن گیا, اب یہ وقت کی ضرورت بن گیا. تو باقی 5 اگست بھول جائیں, بانی تحریک انصاف بھول جائیں. بانی تحریک انصاف وہ موج میلہ 9 مئی والا اور 26 نومبر والا جو انجوائے کرنا چاہتا ہے نا, وہ جناب پاکستان کی سیاست کا دجال, آج نیا نام دے رہا ہوں, پاکستان کی سیاست کا دجال, وہ یہ بھول جائے کہ پاکستان کے اندر دوبارہ کوئی قتل و غارت گری, مارا ماری ریاست کے خلاف, فوج کے خلاف, اداروں کے خلاف کوئی پی ٹی آئی کا کارکن کر سکے. عوام نے پہلے بھی نہیں کیا, عوام نے پہلے بھی نہیں کیا. 9 مئی 2023 گیلپ سروے کے مطابق 53,600 بندہ پورے پاکستان میں نکلا تھا. 53,600 ٹوٹل. ہاں, انہوں نے مارا ماری بے تحاشا کی تھی, ہنڈا گردی بے تحاشا کی تھی, اپنی ذلالت اور اپنی ذالت کھل کے دکھائی تھی. اجیت دول کا جو کام اس کے ذمہ لگا تھا وہ پورا کیا تھا, لیکن بندے ٹوٹل 53,000 نکلے تھے, اور اب 53 بندے بھی انشاءاللہ جو نکلنے کو تیار نہیں ہیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.